بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. محترم ناظرین، بہت سے لوگ وسعت کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں. جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہو، اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. شارحین حدیث اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہے. انہی میں سے ایک شخص ایسا ہے جسے خدا تعالی نے سب کچھ دیا ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہے، اور اس کے باوجود بے پرواہی برت رہا ہے. تو اس کا کیا منہ ہے کہ وہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر عیدگاہ میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید منائے. ناظرین، بہت سے لوگ باوجود وسعت کے، باوجود گنجائش کے، باوجود صاحب نصاب ہونے کے قربانی نہیں کرتے. خاص کر گاؤں اور دیہات کے لوگ اس میں بہت غفلت سے کام لیتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو، قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عیدگاہ میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمان ہوں، اور عیدگاہ سے بے تعلقی اور بعد صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہوں. اب غور کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر تحدید اور وعید شدید ہے. بعض جگہ یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب کسی پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ قربانی کے لیے بکرا، بھیڑ، دمبا یا کوئی بڑا جانور خریدتا ہے اور قربانی کرتا ہے. لیکن کبھی کبھار اور کچھ مالی اعتبار سے کمی ہو جانے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بھی ہوتا ہے. اکثر و بیشتر یہ کہہ کر بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب جناب ہر سال قربانی تو کرتے ہی ہیں، اگر اس سال نہ کی تو کیا حرج. بعض لوگوں کے لیے آمدنی کے وسائل بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن آمدنی کے وسائل کم ہونے کی وجہ سے وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں: جی جناب ہماری تو انکم ہی کیا ہے، ہمارے اوپر کس طرح سے قربانی واجب ہو سکتی ہے. تو جناب یہ غور سے سن لینا چاہیے کہ انکم اور آمدنی کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارے پاس جو مال جمع ہے اس کا اعتبار ہوگا. اگر 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہمارے پاس اگر مالیت ہے تو اس پر قربانی ایام قربانی میں واجب ہے. دین اسلام ایک کامل دین ہے جس نے انسان کی قیامت تک کی ضروریات وغیرہ کا خیال رکھا ہے. قربانی کے باب میں شریعت کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائش کا استعمال نہ کرنے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے. افضل تو یہی ہے کہ صاحب نصاب پورا ایک بکرا خریدے، دمبا خرید کر قربانی کرے. لیکن اگر اتنی ہمت نہ پڑے تو بڑے جانور ہی میں حصہ لے کر ضرور فریضہ قربانی سے سبک دوش ہو کر اس وعید سے بچے، کیونکہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. اگر کسی علاقے میں بڑے جانور نہ ملتے ہوں، یا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، یا بڑے جانور کی قربانی کرنے کی پابندی ہو، تو ایسے افراد کے لیے یہ گنجائش ہے، یہ آسانی ہے کہ قربانی کی رقم دینی مدارس میں جہاں پر قربانی کا انتظام کیا جاتا ہے بھیج کر 2 گنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کسی طریقے سے بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ہیلا بہانہ ڈھونڈ کر اور قربانی نہ کریں اور اس فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں. جن لوگوں پر قربانی کی شرائط پائی جاتے ہیں ان کے لیے ایام قربانی میں قربانی کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہو سکتے.